بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہمارے یہاں 15 شعبان، جسے شب برات کے طور پہ ایک اہتمام سے منایا جاتا ہے، اس رات کی آمد ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک مسلمان جانے کہ جس دن کو یا جس رات کو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس دن کچھ خاص طور طریقے اپنا رہا ہے، کیا شریعت نے اس کی دعوت دی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے شعبان کا مہینہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، تقریباً پورا کا پورا شعبان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے مگر کہ کچھ دن جو آپ نہیں رکھا کرتے روزے۔ تو اس مہینے کی اہمیت اپنی جگہ واضح اور مسلم ہے، اور یہ رمضان کی تیاری کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ البتہ 15 شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کیا اس کے تعلق سے کسی اوتھینٹک حدیث میں یا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے یا نہیں؟ آئیے 2-3 بنیادی باتیں اس تعلق سے سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات سورۃ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس دن ہر اہم معاملے کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر اکرمہ جو کہ مولا ابن عباس ہیں، ان کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، جس دن زندہ اور مردہ کس کس نے اس سال موت ہو جانی ہے، کون کون اس طرح پیدا ہوگا، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کون کون حج کرے گا، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اسی طرح نافذ بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد تمام مفسرین، آپ تفسیر قرطبی دیکھیے، تفسیر ابن جریر دیکھیے، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، وہ سب کے سب خود وضاحت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جمہور مفسرین حضرات صحابہ تابعین نے شب برات کا مفہوم اخذ نہیں کیا، 15 شعبان قرار نہیں دیا اس آیت کو، انہوں نے اس رات کا مصداق قرار دیا ہے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو۔ تو جمہور مفسرین کا، جمہور صحابہ تابعین کا جب یہی موقف ہے تو ہمارا بھی اس قرآنی آیت کو سمجھنے میں یہی موقف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر مشہور حدیث ہے، غالباً آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو دنیا کے لوگوں پر مطلع فرماتے ہیں، اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کے دل میں شرک نہ ہو اور جس کے دل میں کینہ اور بغض اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ ہو۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر سند میں موجود ہے عبداللہ بن لہیعہ نام کے راوی، جو کہ کمزور راوی ہیں۔ اس طریقے سے ولید بن مسلم نام کے راوی ہیں جو کہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ تو 2-3 وجوہات اس حدیث کی کمزوری کی باقاعدہ محدثین نے ذکر فرمائی، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب العلل کے اندر اس حدیث پر کلام کر کے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بڑے بڑے محدثین کا فیصلہ ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی اس تعلق سے، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، جو مختلف موسموں کے اندر تعلیمات ملتی ہیں رمضان کے تعلق، رجب کے تعلق سے، اس میں انہوں نے مختلف باتیں جمع کی ہیں۔ تو جب شعبان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہے اسے اکثر محدثین نے کمزور قرار دیا، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بعض ان احادیث کو قوی قرار دیا ہے، لیکن اس کا ذکر پھر انہوں نے وہاں پر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام العقیلی ہیں، مشہور محدث ہیں، ابو جعفر العقیلی، انہوں نے اپنی کتاب الضعفاء کے اندر ذکر کیا کہ اس رات کی احادیث کمزور ہیں۔ ابن دحیہ الکلبی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسی کمزوری کا اشارہ کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے اس کی جو احادیث ہے اس کو کمزور قرار دیا ہے، غیر مستند قرار دیا ہے۔ ایک حدیث اور آپ لوگ یقیناً سنتے ہوں گے، اس موقع پر ذکر کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، تو میں آپ کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے آپ سے بات چیت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حدیث کوٹ تو کی جاتی ہے، امام ترمذی حدیث ذکر کرنے کے بعد خود اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کمزور حدیث ہے، وہ بات بہت سے زیادہ بیان نہیں کرتے۔ تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں حجاج بن ارطا، وہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کر رہے ہیں عروہ سے۔ حجاج کا
یحییٰ بن ابی کثیر سے ملاقات ثابت ہی نہیں، یحییٰ بن ابی کثیر کی عروہ سے ملاقات ثابت نہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے اس حدیث کو نہیں سنا، ان کے درمیان گیپ ہے، مسنگ پرسن ہے، جسے حدیث کے اسلام میں کہتے ہیں منقطع روایت ہے، اس کے باوجود یہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے۔ حجاج بن ارطا جو راوی ہے وہ خود بھی کمزور راوی ہیں، اور خود ذرا غور کیجئے، اگر یہ حدیث درست اور مستند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو خود اس کی آگاہی نہیں دیتے، وہ تو عائشہ پیچھے چلی گئی تو انہیں معلوم ہو گیا، ورنہ اگر وہ نہیں جاتی تو گویا وہ اس فضیلت سے محروم رہ جاتی۔ تو خود غور کیجئے آپ، تو اس حدیث کی طرف تو امام ترمذی خود کہہ چکے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کمزور قرار دیا، تو اس تعلق سے جو بھی احادیث ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں وہ مستند نہیں۔ پھر جو کام ہو رہے ہیں آپ اس پہ غور کیجئے، حلوہ پکایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس دن کے اس رات کو اور اس دن کو ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے پہلی بات، اور دانت شہید ہونے کے اوپر حلوہ کھانے پہ تو کوئی ایک خوشی کی بات نہیں ہوتی، ہم تو خوشی خوشی یہ جو ہے وہ باقاعدہ حلوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر چراغے کا عالم دیکھیے قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں مرد و خواتین سب مل کے جا رہے ہیں، خواتین کا قبرستان جانا ویسے بھی جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس طرح تو بالکل درست نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک تہوار کے طور پہ پوری فیملیز جو ہے وہاں جا رہی ہیں اور وہاں چراغا کر رہے ہیں۔ اس میں امام شاہ ولی دہلوی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ چیز مسلمانوں میں مجوسیوں سے سرایت کر گئی ہے، جو کہ آگ کی عبادت کرنے والے تھے، ان سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی پریکٹس ملتی ہے، وہاں سے ہمارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور یہ چراغی کرنا شروع کر دی قبروں کے پاس جا کر کے، جناب آج کے دن روحیں آتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے ایک بدعت جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ مختصر ہوتی ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ لوگ مزید چیزیں شامل کرتے چلے جاتے ہیں، یہی اس کی بدعت ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ہر 2-3 سال بعد اس کے اندر چینج نظر آتی ہے۔ لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ وہی کی وہی رہتی ہیں، اس میں جو اسلام نے دیا ہوتا ہے ہمیں تعلیمات اور جو طریقہ اسی کو مسلمان اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو نصیحت یہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھیں، پیر اور جمعہ کے دن روزے رکھیں، ویسے اس مہینے روزے رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، 13، 14، 15 یہ چاند کی تاریخیں کہلاتی ہیں، ایام البیض، ان تاریخوں میں روزہ رکھیے، بہت ہی فضیلت کا عمل ہے، بہت ہی خیر کی بات ہے، لیکن خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا، اس دن صلاۃ الالفیہ پڑھنا اور خاص طرح کی دعائیں پڑھنا، اسی طرح اگلے دن روزہ رکھنا اور اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت کا دن قرار دینا، یاد رکھیے کسی بھی حدیث میں ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دی گئی، صرف ایک حدیث جو میں نے شروع میں ذکر کری کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مطلع ہوتے ہیں اور جو شرک نہ ہو اور کینہ بغض نہ ہو اس کی معافی ہو جاتی ہے، اس کو بعض علماء نے مستند قرار دیا اور وہ بھی ایک مرجوح قول ہے، ایک رائے کے مطابق ہے، اور اس میں نوٹ کیجئے نہ روزے کا ذکر ہے نہ کسی نماز کا ذکر ہے، وہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان شرک سے توبہ کر لے اور اپنا دل مسلمانوں کے لیے صاف کر لے۔ تو اگر بات ہے یہاں تک تو وہ گنجائش یا کوئی علماء کی ایک رائے ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس دن اور اس رات کو، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ تو بدعت دین میں نیا کام ایجاد کیا جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے، جبکہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو یہی اس رات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے تمام معاملات میں صحیح احادیث اور قرآن مجید کی درست تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔